ای مسلمانان فغان از فتنه‌های علم و فن، اهرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیر یاب. السلام علیکم. زبور اعظم کی چوتھی نشست کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حسان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. اب میں آج کے مدرس ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں. آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں فارسی تعلیم و تدریس سے منسلک ہیں. میم پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم زبور اعظم کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے پر جو غزلیات میرے ذمے ہیں ان میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ 5 غزلیات ہیں جنہیں ہم مل کر پڑھیں گے. ان میں ہے دوسرے حصے کی غزل نمبر 27، 30، 46، 57 اور 69. جی تو ہم آغاز کرتے ہیں غزل نمبر 27. ہاں جی آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہوگا جی، کیونکہ میرے پاس دوسری کتاب ہے. ٹھیک. عاشق آن نیست که لب گرم فغان دارد، عاشق
آن است که بر کف دو جهان دارد. عاشق آن نیست یعنی عاشق وہ نہیں ہے کہ لب گرم فغان دارد، جو ہمیشہ آہ و فغاں ہی میں مصروف رہتا ہے اور رونا دھونا کرتا رہتا ہے. عاشق آن است، عاشق تو وہ ہے کہ بر کف دو جہان دورت، کہ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کہ جس کی ہتھیلی پر دو جہان ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اس غزل کا آغاز ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اقبال نے یہاں پر جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے عشق، جو ان کا محبوب ترین موضوع ہے. اور عشق سے مراد وہ ایک ایسی قوت، ایک ایسی لازوال قوت لیتے ہیں جو زندگی کی قوت محرکہ ہے، یعنی جو آپ کی زندگی میں ایک نصب العین کو کے حصول کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہے. یعنی آپ کو بہت زیادہ وہ تقویت پہنچاتی ہے تاکہ وہ آپ کے جو مقصد ہے اس کے حصول میں آپ کامیاب ہو سکیں. اور یہ فکر اقبال کا ایک بنیادی موضوع ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، اور تمام کائنات پھر اسی کا مظہر بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہاں اس غزل میں اقبال عاشق کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو پہلا شعر تھا اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ سچا عاشق ہے کون. کہ عاشق وہ نہیں ہے کہ جو ہر وقت رونے دھونے میں لگا رہتا ہے، گریہ و زاری کرتا رہتا ہے اور مایوسی اور نا امیدی کی ایک جو ہے وہ اس پر طاری رہتی ہے کیفیت. بلکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا، وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے. دونوں جہان اس کی ہتھیلی پر ہوتے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ دونوں جہان سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اس کا مطمع نظر جو ہے وہ یہ مادی دنیا نہیں ہے. بلکہ جب ہم اقبال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب اقبال کے عشق کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ اقبال کا عشق جو ہے وہ ان دونوں جہانوں سے بالاتر ہے. اس کا جو جس کا وہ عاشق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ذات خداوندی ہے. اور اقبال کا جو مذہب سے جو لگاؤ تھا اور ذات عشق رسول جو تھا وہ اس کے کلام میں بہت ہی ہمیں نظر آئے گا. مجھے یہاں اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز. کہ اس کا جو دل ہے وہ دونوں جہان اس کے سامنے پرے کاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا جس ذات سے وہ منسوب ہے یا جو ذات اس کی مطمع نظر ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. اور جبکہ آہ و فغان کرنے والا جو ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس مادی دنیا اور اس کی علائشات ہی میں مبتلا رہتا ہے. دوسرا شعر: عاشق آن است که تعمیر کند عالم خویش، در نسازد به جهانی که کرانه دارد. عاشق آن است. اب عاشق کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ وہ بے نیاز ہے اور دونوں جہان وہ اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ تعمیر کند عالم خویش، کہ وہ اپنی دنیا خود تعمیر کرتا ہے. در نسازد به جهانی که کرانه دارد. در نسازد یعنی وہ موافقت نہیں کرتا اس دنیا سے کہ جس کا کوئی کنارہ ہو. کنارہ اب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا جو کہ محدود ہے، جو حدود و قیود میں ہے، یعنی عالم مادی، اس کے ساتھ وہ موافقت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اپنا جہان خود پیدا کرتا ہے، اپنی دنیا خود بناتا ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا اردو میں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور
ظاہر ہے کہ پھر اقبال اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. دل بیدار نہ دادند به دانای فرنگ، این قدر هست که چشم نگران دارد. دل بیدار نہ دادند کہ دل بیدار نہیں دیا، یعنی دل بینا نہیں عطا کیا. بے دانائے فرنگ کے داناؤں کو، یورپ کے داناؤں کو خدا نے عشق کی دولت عطا نہیں کی. ان قدر ہست، فقط اتنا ہے، صرف اتنا ہے کہ چشم نگران دارد، کہ ان کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں. اچھا، اب آنکھیں دیکھنے والی ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ محض ظاہری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، یعنی وہ ظاہر پرست ہیں اور وہ عقل کے پجاری ہیں محض، اور دل تک تو ان کی رسائی ہے ہی نہیں. اور اس عقل کی بدولت ہی انہوں نے دنیا کی نعمتوں پر تو تسلط حاصل کر لیا ہے، مگر جو چیز ان کی دسترس میں نہیں ہے وہ چیز کیا ہے؟ تسکین قلب، عشق. بالکل. اور اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ دل زندہ، دل بینا اور دل بیدار کی تراکیب استعمال کی ہیں. مثلاً وہ ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. عشق نہ پید و خرد می گزدش صورت مار، گرچه در کاسه زر لعل روان دارد. عشق ناپید، کہ عشق ناپید ہے، یعنی مفقود ہے، سرے سے وجود ہی نہیں ہے. وخرد می گزدش صورت مار، اور عقل می گزدش اس کو ڈستی رہتی ہے، صورت مار سانپ کی طرح سے. اب یہ بات ہو رہی ہے اہل فرنگ کی، کہ اہل فرنگ میں عشق کی جو دولت ہے، اس کی جو نعمت ہے، وہ انہیں عطا ہی نہیں کی گئی. ان کا جو کام ہے وہ صرف عقل تک محدود ہے. عقل کی بدولت آپ دیکھیں کہ بے شمار ایجادات انہوں نے کی ہیں، اور کہاں تک آسمان تک پہنچے ہیں اور چاند تک، مگر جہاں جو چیز ان کی دسترس میں نہیں ہے وہ ہم مسلمانوں کی دسترس میں ہے. اور عقل، ان کی عقل انہیں ایک سانپ کی طرح سے ڈس رہی ہے. پاس وانے عقل، واہ، تنہا بھی چھوڑ دیں. تو یہی ہے کہ اقبال نے عقل اور عشق کا موازنہ کیا ہے، اور بے شمار اشعار ہمیں ملتے ہیں جہاں پر عقل کو اہمیت دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یعنی عقل جو ہے وہ پاسبان ہے، وہ محافظ ہے، وہ آپ کی حفاظت کرنے والی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عقل جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے نا، مطلب عقل صرف اتنا ہی جانتی ہے جتنا کہ اس کو اجازت ہے، مطلب ہمارے حواس خمسہ، ٹھیک، ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا کہ اس نے چاہا کہ ہم جان سکیں. اور عشق جو ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. اور یہی بات ہے کہ عشق کو اسی وجہ سے عقل پر برتری دی گئی ہے. اور وہ ایک اور شعر بھی ہے کہ تماشائے لب بام، ابھی بالکل لب بام، یعنی محض چھت پر وہ دیکھ رہی ہے اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس لیے نور منزل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی عقل کی تردید نہیں کی گئی. اچھا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اقبال نے عقل اور عشق کا موازنہ کیا ہے اور عشق کو برتر قرار دیا ہے، لیکن عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر بھی عقل کو نور قرار دیا ہے، روشنی قرار دی ہے، اور روشنی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور الہ تو کیا حاصل، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل. اور یہ اسے اگلا والا سٹیپ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ اقبال جو ہیں وہ اپنے جو بھی ان کا فکر ہے، تمام فلسفہ، اس کو ہم مذہب سے الگ نہیں کر سکتے. یعنی اقبال نہیں ہے اگر ان کی شاعری میں سے ہم عشق رسول کو نکال دیں. جاتی ہے چنگیزی. بالکل ماشاء اللہ، بہت زبردست، خوب. جی تو اس شعر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عقل کو ایک سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہوئی ہے کہ عقل انہیں ایک سانپ کی طرح سے ڈس رہی ہے. اچھا، اب سانپ کا جو ڈنک ہے وہ بظاہر تو بہت ہی باریک ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، حیات کو خطرہ ہوتا ہے ظاہر. گرچہ در کاسہ زر لعل روانی دارد. اگرچہ کاسہ زر یعنی سونے کے پیالے میں لعل روانی دارد، لعل روان ہے. لعل روان جو ہے یہ شراب کے معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کا جو پیالہ ہے وہ دیکھنے میں بظاہر بہت ہی دلکش ہے، خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی جو مغربی تہذیب ہے وہ آپ کو بہت زیادہ، وہ اپنے اندر بہت زیادہ اٹریکشن رکھے ہوئے ہے نا. اور دارد کا مطلب ہے رکھتی ہے. داشتن مصدر ہے اور جس کا مطلب ہے رکھنا، اور دارد ہے اس کا مضارع. جی تو یہاں پر وہی گرچہ در کاسہ زر لعل روانے دارد کہ اگرچہ مغربی تہذیب بہت دل فریب ہے، بہت دلکش ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ وہ عشق سے محروم ہے اس لیے اس کا ڈنک سانپ کی مانند پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. درد من گیر. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اقبال نے نہایت ہی سلیقے اور طریقے سے جو بات وہ کہنا چاہ رہے تھے اس آخری شعر میں، وہ اپنے مدعا اور مقصود کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ درد من گیر کے در میں کدے ہا پیدا نیست. پیر مردے کہ میں تندو جوانے دارد. درد من گیر یعنی میری تلچھٹ لے لے، کہ در میں کدے ہا پیدا نیست کیونکہ میں کدے میں، شراب خانوں میں نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے. کیا چیز ظاہر نہیں ہے؟ پیر مردے، وہ بوڑھا شخص. کوئی بوڑھا شخص یعنی پیر مغاں جس کو ہم کہتے ہیں. فارسی شاعری میں پیر مغاں اور یہ شراب اور ساکی کے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ علامتیں ہیں مختلف. پیر مردے کہ میں تند و جوانی دارد، میں شراب تند و جوانی دارد، جو تیز شراب رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس تیز اور تازہ شراب ہو. میں خانے میں ایسا کوئی پیر مغاں نہیں ہے. اب میں خانے سے مراد ہے کائنات یا دنیا، کہ دنیا میں مجھ جیسا کوئی صاحب نظر نہیں ہے، یا اہل دل نہیں ہے، یا اہل درد نہیں ہے اس زمانے میں. تو مجھ سے تلچھٹ لے لے. اب تلچھٹ کیا ہے؟ تلچھٹ جو ہے وہ ایسے جب پانی یا کسی بھی رقیق شے کے نیچے جو بیٹھ جاتی ہے نا، جو اس کی اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اس کا سارا جوس وہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تلچھٹ، جو باقی رہ جاتی ہے، تہہ میں رہ جاتی ہے جام کے آخر میں. اور وہی چیز جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کسی تازہ پھل کا جب رس نکالتے ہیں، جوس نچوڑ، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹلی یہی ورڈ،
تو جب ہم اس کا جوس نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر جو ہے وہ جھاگ آ جاتی ہے اور اصل جو نچوڑ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ہے تلچھٹ۔ تو درد من گیر کے در مہکدے ہا پیدا نیست، کہ تم مجھ سے میری تلچھٹ لے لو، یعنی وہ پیغام وہ جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یعنی اپنی جو مسلمان قوم ہے، جو راہ گم کردہ قوم ہے، جو خواب غفلت میں مبتلا ہے، اس کو وہ جگانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو پیغام وہ لے کے آئے ہیں تلچھٹ کی صورت میں، وہ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا صاحب نظر اب مجھے نہیں آ رہا، کوئی ایسا اہل دل نظر نہیں آ رہا جو کہ مسلمانوں کو کی رہنمائی کر سکے اس زمانے میں۔ تو جو میرے اشعار ہیں، جو میرا کلام ہے، وہ تمہارے لیے تمہیں اس خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا۔ جی اگلی ہے ہماری غزل نمبر 30۔ جی صفحہ نمبر بتائیے گا۔ 132۔ جی اچھا، اب یہ جو غزل ہے اس کو ہم یا نظم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مستزاد کی صورت ہے۔ مختلف حیتیں ہوتی ہیں، جیسے غزل ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، اور اصناف سخن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے مستزاد۔ اب مستزاد ہوتا ہے، مستزاد جیسا کہ اس کے لفظ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زائد، جو کہ مثلاً دو اشعار، جیسے کوئی ایک شعر ہے اور دو مصرے ہیں، اور ہر مصرے کے بعد ایک ٹکڑا اضافی لگا دیا جائے، اس کو ہم مستزاد کہیں گے۔ اگر اس کو ہم نکال بھی دیں گے تو اس سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک۔ خواجہ از، جی یہ ہے حصہ دوم ہے زبور اعجم کا۔ خواجہ از خون رگ مزدور سازد لعل ناب، از جفای ده خدایان کشت دهقانان خراب۔ انقلاب، انقلاب ای انقلاب۔ اچھا، اب یہ جو غزل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اور مختلف گروہوں کا ایک انالیسس کیا ہے، ایک تجزیہ کیا ہے، اور پھر اس کا وہ نتیجہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے ہم باہر کس طرح سے نکل سکتے ہیں، جو تمام خرابیاں ہیں معاشرے میں اور وہ کن کن لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ خواجہ از خون رگ مزدور، کہ خواجہ یعنی سرمایہ دار، خون رگ مزدور، مزدور کی رگوں کی کہ خون سے سازد یعنی بناتا ہے، لعل ناب سرخ رنگ کا، خالص لال بنا رہا ہے یا بناتا ہے۔ از جفائے دہ خدایان کشت دہقانان خراب، اور جو دہ خدا ہیں، جو زمیندار ہیں، ان کی جفا سے، ان کے ظلم و ستم کے سبب، کشت دہقانان، کشت ہے کھیتی، دہقانوں کی، کسانوں کی کھیتیاں خراب ہو گئیں۔ انقلاب، انقلاب ای انقلاب۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس طبقے کے بارے میں اقبال بات کر رہے ہیں وہ ہے سرمایہ دار طبقہ، اور سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی قباحتیں اور اس کے تمام جو مضرات ہیں وہ اقبال نے بہت نہایت ان کو کنڈیم کیا ہے، اور اس کی بہت ہی بالکل اس کھیت کے ہر خوشے گندوں کو جلا دو، بالکل۔
اور یہاں پر اقبال جو طاقتور زمیندار طبقے کے ہاتھوں کمزوروں اور مزدوروں کا ہونے والا استحصال ہے، اس کے نتیجے میں مزدوروں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ اپنی حالت زار پر محض ماتم کرنے کی بجائے عملی طور پر اپنی سوئی ہوئی حمیت اور غیرت کو جگانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ اپنا مقام پا سکیں گے معاشرے میں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اقبال کے ہاں ہی نہیں، اچھا اقبال نے جہاں ایک بہت ہی زیادہ فلسفیانہ مباحث بھی ان کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ اس سے بالکل ہٹ کے جو ان کا عہد ہے، جو معاصر دور تھا، اس کے بارے میں جو دکھ اور درد اور تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فارسی میں بہت سے جو معاصر شعراء ہیں وہ بھی اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مثلا مجھے یاد آ رہا تھا، ایک ہیں فارسی کی ایک شاعرہ پروین تسامی، تو وہ ان کے جو ہیں پیس آف پوئٹری جو اس میں کلام، اس میں بھی اسی طرح کا رنگ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے۔ کہ جو سرمایہ دار ہے وہ مزدور کی رگوں کا خون تک چوس رہا ہے۔ اب جو حقیقی نظام ہے اقبال کے نزدیک جس کو کہ رائج ہونا چاہیے وہ ہے اسلامی نظام، اور سرمایہ دارانہ نظام کی وہ بالکل نفی کرتے ہیں، اور جو اس میں جو حاکمیت ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے، وہ ہے خدا کے ہاتھ میں، اور اس کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق اقبال کی نظر میں اس کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق اگر ہم ایک نظام کو اپنے معاشرے میں قائم کرنے پر کامیاب ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے بہت سے جو بگاڑ ہیں وہ معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مساوات پیدا ہو جائے گی نا، اور اگر جب مساوات پیدا ہو جائے تو پھر بہت ساری اور قباحتیں جیسے رشوت ہے اور اسی طرح سے جو ناانصافی ہے معاشرے میں، وہ یہ والے بگاڑ ختم ہو جائیں گے جب سب کچھ مساوی ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بھی متعارف کروایا، اگر وہ ہم صحیح معنوں میں اپنے ہاں رائج کر سکیں۔ جی، دوسرا ہے کہ شیخ شہر از رشتہ تسبیح صد مومن بے دام، کافران سادے دل را برہمن زنار تاب۔ کہ شیخ شہر، اب شیخ شہر سے مراد ہیں جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں۔ اب شیخ شہر کا جو ترکیب ہے یا یہ جو لفظ ہے یہ بھی فارسی شاعری میں اور اردو میں بھی بہت ہی معنی خیز ہے۔ کہ جو شیخ شہر ہے، جو ملا ہیں، جو بظاہر وہ رشتہ تسبیح کے دھاگے، رشتہ دھاگے کو بھی کہتے ہیں، ڈور کو بھی کہتے ہیں، کہ تسبیح کی ڈور سے صد مومن بے دام، سینکڑوں مومن اس کے دام میں آ گئے ہیں، اس کے جال میں گرفتار ہیں، اس کے تسبیح کے دھاگے کے سبب، یعنی جو ظاہر ہے ان کا تعلق صرف اسی سے ہے۔ اور جبکہ کافران سادہ دل را، جو سادہ دل کافر ہیں ان کو برہمن نے زنار کے دھاگوں میں الجھا رکھا، یعنی جو کوئی بھی مذہب ہے، خواہ وہ اسلام ہے، خواہ وہ ہندوازم ہے، خواہ وہ عیسائیت ہے، خواہ وہ سکھ ازم ہے، تو یہ تمام مذاہب میں لوگوں نے جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، وہ ہی دراصل اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور وہ معاشرے میں ایک
کیا کہنا چاہیے، دکانداری بالکل انہوں نے بنا لیا اور اس کو چمکا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. جبکہ ہر مذہب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی ہی کا درس دیتا ہے. کچھ حدود و قیود ہیں ظاہر ہے اس میں، لیکن بہرحال کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے. اس طرح نا امید بھول نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائس کو، یہ حضرت دیکھنے میں تو سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. بالکل. تو ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے جو نام نہاد ٹھیکیدار ہیں ہمارے ہاں بھی، انہوں نے ہر محلے میں ہر جگہ پر اپنی الگ الگ مسجد ہے، اور ایک مسجد سے آپ دوسری مسجد میں چلے جائیں تو آپ کی شاید نماز بھی نہ ہو. تو انقلاب، انقلاب ای انقلاب. اچھا، اب انقلاب کا لفظ بھی یہاں بہت معنی خیز ہے. انقلاب کا مطلب ذرا سمجھائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بہت معنی خیز ہے سوال بھی. جی، انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی جو آ چکی ہے. یعنی اس جو نظام رائج ہے اب اس کو بدل دیں، ٹھیک، اور اچھائی کی خاطر بدل دیں، تبدیلی آ جائے ایک، وہ ہے انقلاب. میر و سلطان نرد بازو کعبتین شان دغل جان محکومان زتن بردند و محکومان بے خواب. میر و سلطان یعنی تمام جو بادشاہ ہیں وہ نرد باز ہو. نرد باز یعنی چوسر باز ہیں، وہ جو ایک کھیل ہوا کرتا تھا نا جیسے شطرنج کی طرح کا ایک کھیل، تو وہ سب اسی میں مگن ہیں. جان محکومان زتن بردند. اچھا، جو محکوم لوگ ہیں انہوں نے، ان لوگوں کی، وہ جو بادشاہ ہیں ان لوگوں نے محکوموں کی جان تک نکال لی ہے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں محکومان بے خواب. یعنی جیسے ہماری قوم، انہیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ ان کی حالانکہ یہاں سے جان بھی نکل چکی ہے لیکن پھر بھی وہ خواب ہی میں ہے، وہ نیند ہی میں ہے. وہ شان یہ ہے سر ضمیر، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی مختلف اقسام ہیں. یہ گرامر کی روح سے جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ضمیر ہوتا ہے وہ کلمہ جو کسی لفظ کے کسی نام کی بجائے استعمال کیا جائے. تو کعبتین شان یہ ضمیر متصل ہے جو کہ ہم ساتھ میں ملا کے رکھتے ہیں. شان کا مطلب ہے ان کی، یہ اردو والا شان نہیں ہے، کہ ان کے جو کھیل ہیں وہ ان کے سبب جو محکوم لوگ ہیں ان کی تو جان بھی نکل چکی ہے، ان کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وہی ہندوستان کا جو تاریخی پس منظر ہے سارا، جو اقبال کا دور تھا اور وہ اس سے پہلے والا دور بھی، کہ کس طرح سے جو ہے مغلیہ عہد کا آخری جو دور ہے اس میں مسلمان کس طرح سے اپنے مذہب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے دور کر دیے گئے، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری جو شناخت تھی فارسی زبان، جو 1000 سال تک یہاں پر رائج رہی، جو اس دور کی دفتری زبان بھی تھی لیٹر مغل پیریڈ میں، اور جو زبان کسی ملک کی، کسی جگہ کی، کسی علاقے کی ایک دفتری زبان ہوتی ہے، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ عوام الناس کی بھی سوچ کی زبان وہی ہوتی ہے، وہی وسیلہ ابلاغ ہوتی ہے، وہی وسیلہ اظہار ہے. یعنی بے شمار ادب اس میں تخلیق کیا گیا، تصوف، فلسفہ، علم کلام، اخلاقیات اور ہر طرح سے. اور پھر جب ہم اس سے بالکل دور ہو گئے تو پھر ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں. اب جو پیش بینی اقبال نے اس زمانے میں کر دی تھی، جو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج 100% درست ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے عینی ہی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اس زمانے میں دیکھ رہے تھے. واعظ اندر مسجد و فرزند او در مدرسه،
وائز تو مسجد کے اندر ہے اور اس کا بیٹا مدرسے میں ہے. آن بے پیری کود کے ان پیر در عہد شباب. وہ سے مراد ہے وائز جو کہ بڑھاپے میں بھی بچہ بنا ہوا ہے اور یہ عہد شباب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو چیز مورد بحث ہے جس کے بارے میں اقبال بتا رہے ہیں وہ دو مختلف سکولز ہیں، اسکول آف تھاٹس ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو ہے مدرسہ جو کہ نمائندہ ہے جدید اور مغربی تہذیب کا، تہذیب فرنگ کا، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، جہاں پر کہاں سے آئے صدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ. بالکل. تو ایک تو وہ ہے مدرسہ، اور جہاں پر وائز کا بیٹا تو جا رہا ہے لیکن وہ اپنی عہد شباب ہی میں بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر جہد و عمل کرنے کی جو ایک ارج ہے، جو خواہش ہے، اس کو کہیں دبا دیا گیا ہے. اور دوسرا ہے وائز جو کہ مسجد میں ہے، جو کہ محض اس کا تعلق محض مسجد تک ہی رہ گیا ہے، محدود. واز جو کرتا ہے، یعنی جو، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کتنا ہی تکلیف دہ ایک ہے امر کہ جو ہم نے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اپنی عملی زندگی سے ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے اور ہم نے اس کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے. یعنی مذہب کا عمل دخل ہماری زندگی میں محض اتنا رہ گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں یا کوئی تسبیح کر لیں محض، اور اس کے علاوہ ہم اس سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں. اور جو وائز ہے وہ محض مسجد کے اندر ہی ہے. اور شاعری کا میرا سب سے زیادہ جو مین ایک فوکس ہے وہ عمل ہے. عمل ہے، بالکل. عمل ایک ایسی قوت ہے اقبال کے ہاں جس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. مثلاً خودی، آپ فلسفہ خودی دیکھ لیں، اقبال کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کی بھی بنیاد اسی عمل ہی پر ہے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر خودی کہاں جائے گی، پھر بے خودی کہاں سے آئے گی. ٹھیک. تو جو اقبال نے محبوب استعارے ہیں اقبال کے ہاں وہ بھی عمل ہی سے تعلق رکھتے ہیں. مثلاً موج، مثلاً تلاطم، تو اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں نا وہ تمام عمل ہی پہ اکساتی ہیں. جو ایک بڑا مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے. نہ فرشتہ ہے اور نہ بالکل. انسان ہے. عمل کے بغیر انسان جو ہے یہی بہتر ہے سب سے، اگر یہ صحیح انسان بنے بالکل. تو اشرف المخلوقات کا درجہ اسی کو ہی ملتا ہے. جی جی. عمل سے ہم معاشرہ تشکیل دیں گے. معاشرہ تشکیل. وہ بھی ہے نا جس میں وہ طلوع اسلام میں ایک شعر ہے، یقین و حکم عمل پہ محبت فاتح اعلیٰ. عالم زندگانی میں یہ ہمارا. جی. اچھا، یہ جو وائس کا لفظ ہے نا یہ بھی فارسی شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے. مثلاً اقبال کے ایک محبوب فارسی شاعر خواجہ حافظ شیرازی، وہ اس لفظ کو بہت ہی کمال انداز میں اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں. مثلاً مجھے وہ ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے یہاں پہ، واعظان کن جلوے پر محراب و منبر می کنند، کہ جو وائز لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب یہ محراب اور منبر پر وہ جب جلوہ افروز ہوتے ہیں، واعظان کن جلوے بر محراب و منبر می کنند چون بے خلوت می روند، جب وہ خلوت میں چلے جاتے تب وہ واز کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ منبر پہ ہوتے ہیں، محراب پہ، چون بے خلوت می روند، اور جب وہ خلوت میں چلے جاتے ہیں ان کار دیگر می کنند، تو پھر وہ اور کام کرتے ہیں. یعنی ان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ میل نہیں کھاتا، اور وہ سب سے زیادہ ریاکار طبقہ ہے. خواجہ حافظ جس طرح سے کہتے ہیں تو وہ بہت ہی ریاکاری کی مذمت کرتے ہیں، اور جو پیر مغاں ہیں اس کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ وہ پروموٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ تحسین کرتے ہیں اس کی. تو یہ جو نظام ہے ہمارے یہاں
اس کو بدل دینا چاہیے. اے مسلمانان فغان از فتنہائے علم و فن، اہرمن اندر جہان ارزان و یزدان دیریاب. اے مسلمانان کہ اے مسلمانوں، فغان از فتنہائے علم و فن، علم و فن کے جو فتنے ہیں ان کے ہاتھوں فریاد ہے. اب علم و فن کے جو فتنے ہیں، اس علم و فن سے مراد ہے مغربی جو تعلیم ہے وہ، اور اس کے جو مضر اثرات جو معاشرے پر رونما ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں فریاد ہے. کہ اہرمن اندر جہان، کہ اہرمن جو ہے اس جو جدید طرز تعلیم ہے اس کے نتیجے میں شیطان بہت ہی آسانی سے، اور یزدان یعنی خدا. اب یزدان اور اہرمن دو متضاد قوتیں ہیں، اہرمن ہے شیطان اور یزدان ہے خدا. تو خدا جو ہے وہ بہت ہی دیر یاب مشکل سے ملتا ہے، جبکہ شیطان ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے بہت ہی سہولت کے ساتھ. یعنی یہ جو مغربی علوم و فنون ہیں انہوں نے انسان کو اس کے مذہب سے یعنی اس کی پہچان سے دور کر دیا ہے، اور خدا ظاہر ہے بھول چکا ہے ہمیں، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اور جو ہیں شیطانی قوتیں وہ بہت ہی برسر پیکار ہیں اور وہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. یعنی عصر حاضر کی جو بنیاد ہے وہ ہے مادیت پر، اور اس کا لازمی جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو ابلیسی مسلک ہے وہ عام ہے. تو اس لیے انقلاب انقلاب کہ اس سب کو بدل دینا چاہیے. اب شوخی باطل نگر. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کتنی سہولت سے کہاں سے شروع ہوئے تھے. پہلے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا، پھر شیخ شہر، اور پھر جو ہیں ایک نظام بادشاہی نظام ملوکیت اس کے خلاف، اور پھر جو ہمارا موجودہ جو مذہب کے ساتھ جو تعلق رہ گیا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، اور پھر وہاں سے آ جاتے ہیں سیدھا وہ، اور اس کا جو بھی خرابی کا ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے یورپی تہذیب. وہ ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اور ایک اور بھی شعر ہے اسی سلسلے میں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یعنی اس کو بہت ہی زیادہ انہوں نے اٹریکٹیو بنایا ہے، دلکش بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل ہیں یہ سب ناؤ، جس کی بدولت یہ جو آپ کے سامنے جو بھی انہوں نے ایک آرنامنٹ بنا کے پیش کیے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، نقلی ہیں یہ سب. شوخی باطل نگر اندر کمین حق نشست، شب پر از کوری شب خون زند بر آفتاب. شوخی باطل نگر یعنی دیکھ، یہ ہے فعل امر، کہ تو ذرا باطل کی شوخی تو ملاحظہ کر کہ در کمین حق، کمین کہتے ہیں گھات کو، کہ وہ حق کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے ہے. شب پر از کوری شب خونی زند بر آفتاب. شب پر کہتے ہیں چمگادڑ کو، کہ جیسے چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا، اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ سورج پر شب خون مار رہی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو یورپی طرز تعلیم ہے اس نے جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کے تمام معاملات کو بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے.
یعنی ایسا تھا کہ کبھی جو اسٹیٹمنٹ اقبال نے یہاں پر دی ہے کہ باطل حق کی گھات میں ہے، یعنی ہوتا تو یوں تھا کہ حق باطل کی گھات میں ہوتا تھا، اور اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ بدل چکا ہے اور باطل جو ہے وہ حق کی گھات میں ہے. اس لیے اس نظام کو، اس طرز فکر کو بدل دینا چاہیے. ابھی میں بس یہ دو، ہاں بالکل تھوڑا سا رہ گیا بس. در کلیسا ابن مریم را بیدار آویختند، مصطفیٰ از کعبے ہجرت کر دے با ام الکتاب. کلیسا میں ابن مریم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، مصطفیٰ، اور جب کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے از کعبے ہجرت کر دے، کعبے سے ہجرت کر لی، با ام الکتاب، ام الکتاب کے ساتھ، انقلاب انقلاب. اور اس لیے اس تمام نظام کو بدل دینا چاہیے. یعنی کوئی بھی مذہب جو ہے، اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو مسلمان، جو جہاں پر اسلام جس خطے میں نازل ہوا، اور وہاں پر بھی جو تھے رسول آخر الزمان، ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اور وہ کہا جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کرتے وقت کہ مکہ کہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے زمین پر، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو یہ کتنا المناک ہے. من درون شیشے ہائیے عصر حاضر دیدہ انچنان زہرے کہ از وی مار ہادر پیچوتا. میں نے عصر حاضر کے شیشے میں دیکھا ہے، شیشے میں یعنی اس کے جام میں دیکھا ہے، ایسا زہر کہ از وی مارہا، کہ جس سے سانپ بھی پیچ و تاب میں مبتلا ہیں. یعنی سانپ تو خود بذات خود ایک زہریلا جانور ہے، تو وہ جو زہر میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی جو تہذیب فرنگ ہے، وہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس کے سامنے سانپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. بازیفن گاہ نیروی پلنگان می دہد شعلہ شاید بیرون آید ز فانوس حباب. انقلاب انقلاب. بازیفن یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی چیتوں کی سی طاقت عطا کر دی جاتی ہے. شعلہ شاید بیرون آید، شاید کوئی شعلہ اس بلبلے میں سے بھی نکل آئے. یعنی یہ ہے وہ امید. اقبال پہلے تمام ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام جو ہے معاشرے میں ہونے والے بگاڑ اور اس کی جو خرابیاں ہیں، اس کے ذمہ دار جن طبقوں کو ٹھہرا رہے تھے ان کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور پھر آخر میں سب سے آخر شعر میں وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. اور وہی امید ہے جو ان کو نظر آتی ہے اس کشتے ویراں میں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو ایسا شاید کہ کوئی شعلہ جو ہے وہ اس بلبلے میں سے بھی نکل آئے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے جگہ پر، اپنے جس بھی شعبے سے ہم وابستہ ہیں، اپنا جو کام ہے وہ نہایت ذمہ داری سے کرتے رہنا چاہیے، تبھی انقلاب آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ز رسم و راہ شریعت نہ کردہم تحقیق، جز ان کہ منکر عشق است کافر و زندیق. ز رسم و راہ شریعت، کہ شریعت کے طور طریقوں پر میں نے اس کے سوا اور کوئی تحقیق نہیں کی. یعنی اور کوئی نتیجہ، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے شریعت پر غور و فکر کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ منکر عشق است کافر و زندیق، کہ عشق کا انکار کر دینے والا اس کا منکر یا تو کافر ہے اور یا پھر زندیق ہے. زندیق کہتے ہیں آتش پرست کو. یعنی شریعت اسلامیہ کی روح سے حقیقی مسلمان مسلک عشق
ہمیشہ اختیار کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت میں اشد ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شدید ہوتی ہے، اور انہیں سب سے زیادہ محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص عاشق نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جو کوئی بھی اپنے رب کے ساتھ محبت نہ رکھے اور اس کے محبوب کو محبوب نہ جانے. گویا جو بنیادی عنصر ہے مذہب اسلام میں وہ کیا ہے، اور وہ ایک قوت ہے، اور وہ قوت ہے جو کہ ایک لازوال قوت ہے، جو کہ آپ کو تسخیر کائنات پر بھی ابھارتی ہے، اور جو یہ اس معاشرے میں بھی آپ کو کس طرح سے کامیابی اور کامرانی اور فلاح اور بہبود کی طرف لے جاتی ہے. اور وہ قوت ہے عشق کی قوت. یعنی عشق ایک بہت ہی مثبت طاقت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. اقبال کے کلام میں مقام آدم خاکی نہاد دریابند، مقام آدم خاکی کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو دریافت کر لیتے ہیں، دریابند سمجھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں. مسافران حرم را خدا دہد توفیق، جو حرم کے مسافر ہیں خدا تعالیٰ انہیں توفیق دے دو. یعنی خدا اگر حرم کے مسافروں کو توفیق دے کہ وہ مٹی سے تخلیق شدہ جو انسان ہے اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. اچھا، اب یہاں پر ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مسافران حرم سے مراد ہیں وہ مسلمان جو حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہ اگر اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لیں یا وہ ایمان کی وہ قوت پیدا کر لیں جو حضرت اسماعیل کے اندر تھی، تو پھر وہ اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، اور اسی قربانی کی وجہ سے وہ اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں جس پر جو کہ انسان کی تخلیق کی وجہ ہے، یعنی مقام ابدیت. پھر ہی ہم مقام ابدیت پر فائز ہو سکتے ہیں اگر ہم حضرت اسماعیل کا اتباع کریں، یعنی حج میں وہ جو ایک قربانی والا جو ہے ایک رکن. جی، اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. اچھا، اب ظاہر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں، خانہ کعبہ پہنچیں اور پھر وہاں پر مناسک حج ادا کریں، ٹھیک، میدان میں قیام کریں، مزدلفہ میں جائیں، رمی کریں، اور وہ تمام جو اراکین ہیں اس کے مناسک ہیں حج کے وہ ہم ادا کریں. اچھا، اب دوسرا جو ہے باطنی طریقہ وہ کیا ہے کہ ہم وہ کہا گیا نا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، یعنی دلوں کو تسخیر کرنا بھی تو حج اکبر کے برابر قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، ہر برا کام جو ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم محض وہاں پر حاضر ہو جائیں گے تو ہماری حاضری جو ہے وہ ہو جائے گی اور پھر ہم بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بالکل، اس کی توفیق خدا دے انہیں، خدا جو ہے وہ انہیں توفیق دے کہ وہ مسافران حرم جو ہیں وہاں تک پہنچ جائیں.
اچھا، لیکن اس کے لیے جو چیز ضروری ہے پھر وہ جذبہ عشق، جس کے بارے میں پہلے شعر میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا جو منکر ہے وہ یا تو کافر ہوتا ہے یا زندیق، اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے اور اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کر لیتا ہے، وہی فلاح پا جاتا ہے، وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ من از طریق نہ پرسم، میں راستے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ رفیق می جویاں، میں تو ساتھی تلاش کر رہا ہوں۔ راستے کا تو پتہ ہے مجھے، لیکن اور مجھے اس کا وہاں تک محض یہ نہیں جاننا کہ وہ کتنی دور ہے اور کیا ہے اور منزل کہاں ہے، مجھے تو اپنے ساتھ چلنے والے لوگ چاہیے، مجھے تو ساتھی چاہیے۔ کہ گفت اند نخستین رفیق و باز طریق، کہ پہلے ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا ہے اور پھر راستہ، کہ پہلے آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں اور پھر آپ منزل کی طرف جائیں۔ یعنی اچھا، اب یہاں پر بھی ایک اور بات بھی ہے کہ راستے سے مراد ہے یہاں پر راہ راست، یعنی وہ راستہ جو فلاح کا راستہ ہے، وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اور رفیق جو ہے وہ آپ رہنما کو بھی کہہ سکتے ہیں، مرشد کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہادی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو اگر آپ تلاش کر لیں جو آپ کا ایک راہبر ہے، رہنما ہے اور جو مرشد ہے، تو وہ آپ کو خود بخود منزل کی طرف لے جائے گا۔ کند تلافی ذوق ان تلافی ذوق ان چنن حکیم فرنگ، فروغ بادے فزون تر کند بے جام عقیق۔ کند تلافی ذوق، ذوق کی تلافی کرتا ہے، ان چنان اس طرح سے، حکیم فرنگ، جو فرنگ کا جو حکیم ہے، یعنی جو یورپ کا جو حکیم کہتے ہیں دانش مند کو، جو اسکالر ہے، جو یورپ کا دانش مند ہے، وہ کچھ اس انداز سے ذوق کی تلافی کرتا ہے کہ فروغ بادے فزون تر کند، فروغ بادے جو شراب ہے وہ اس کا جو ہے چمک دمک اس کو اور فزون کر دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے جام عقیق میں، یعنی جو عقیق کا جو جام ہے اس میں وہ شراب کی چمک کو، اس کی دلکشی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ یورپ کی جو تہذیب ہے، اس کی جو معاشرت ہے، اس کے جو علوم و فنون اور جو فکر اور ہے فن جو کہ اسلام سے متصادم ہیں، اب اگر اور ان سے دنیا میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوئی ہیں، بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور جو ظاہری چمک دمک ہے اس تہذیب کی وہ لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ اچھا، اب وہ اتنی زیادہ روشن ہے، اتنی چمکدار ہے کہ اس کے جو پیچھے تاریکی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو بظاہر وہ تو جی بہت ہی ترقی یافتہ اقوام ہیں اور علم و فن میں بہت آگے ہیں، ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ علم و فن میں ترقی کر چکے ہیں اور ہمیں تو ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں جو اچھی باتیں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، وہ آپ کو جہاں سے بھی ملے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خذ ما صفا ودا اما قدر، کہ خذ یعنی منتخب کر لو، چن لو، لے لو جو اچھی بات ہے، اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو آپ ترک کر دیں۔ تو جو اس روشنی کے جو پس پردہ تاریکی ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے، ہمیں اس کے تمام عیوب و نقائص جو ہیں وہ بھی اقبال دکھا رہے ہیں۔ اقبال خود بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو آغاز کیا تھا شاعری کا، تو تب پھر وہ یورپ بھی گئے تھے، وہاں پر انہوں نے قیام بھی کیا، اور پھر جب وہ وہاں سے واپس خود اس تہذیب میں
اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال بسر کرنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ محض سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جو اقبال کر رہے ہیں. ہم یہ سب جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے اور پورے انتہائی وثوق سے ہم کہتے ہیں کہ اقبال جو بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے, سالڈ بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے چونکہ وہ اس کے اندر سے گزر چکے ہیں, وہ تجربہ کر کے واپس آئے ہیں. اور یہ جو ان کا تجربہ تھا یہ 100 سال پرانا تجربہ تھا. جی, ابھی جو مغرب کر رہا ہے ابھی یہ انہوں نے حالات نہیں دیکھے. یہ نہیں دیکھے تھے, لیکن وہی بات کہ وہ پیش بینی جو اقبال نے کی, وہ جو بصیرت تھی ان کی, اور وہ جو چشم بینا تھی, اور وہ دل جو ہے باخبر, اس نے جان لیا تھا کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے, اور بالکل ایسے ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ بلندی تو یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کے چشمے ابلنے لگے, گرام چینی سنبھلنے لگے. 100 سال پہلے انہوں نے چینیوں کے بارے میں کہا. جی جی جی. عقیق کیا چیز ہے؟ جامع عقیق عقیق تو ہے, پتھر کو کہتے ہیں جو بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے. ہیرے کی ایک قسم ہے عقیق. اور جام عقیق یعنی عقیق کا بنا ہوا جو جام ہے جس میں سے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور بہت ہی قیمتی ایک جام ہے. بالکل سچ ہے. 1000 بار نکوتر متاع بی بصری زدانشے کے دل او را نمی کند تصدیق. 1000 بار نکوتر, 1000 بار بہتر ہے, 1000 بار اچھا ہے. متاع بے بصری, اب بے بصری جو ہے اس کی متاع سے مراد ہے دولت جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. اب کیوں اچھی ہے؟ بے بصری, بصر ہے بصیرت سے ہے, دیکھنا ہے, دانائی ہے, بینائی ہے. اور وہ بے بصری جو ہے لا علمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ کیوں بہتر ہے اور کس سے بہتر ہے؟ دانشی, اس دانش سے بہتر ہے, اس علم سے بہتر ہے کہ دل اورا نمی کند تصدیق, جس کی تصدیق دل نہیں کرتا. یعنی وہ علم جس کی تصدیق دل نہیں کرتا, تو اس علم سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ سیکھیں, اس کو نہ جانیں آپ. کشف المحجوب جو ہے وہ سید علی حجویری بہت بڑے صوفی یہاں پہ گزرے ہیں, اور اسلام ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں انہی کے جو آغاز جب اسلام کا ہوا تو وہ انہی کی جو بے گراں قدر کوششیں تھیں اور اس کے سبب پھیلا. اور ان کی جو فارسی کی سب سے پہلی ایک کتاب ہے تصوف کے موضوع پر, اس کا نام ہے کشف المحجوب. یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں, جو محجوب ہیں, جو حجاب میں چیزیں ہیں, ان کا کشف, ان کا اظہار. اچھا, اب کشف المحجوب میں مختلف چیپٹرز ہیں, اور ایک چیپٹر ہے در اسبات علم. تو علم کے اسبات میں اب انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ علم تو بہت سارے ہیں دنیا میں, اور تمام علم جو ہیں ان کا سیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمیں کون سا علم سیکھنا ہے؟ جو علم نافع ہے, جو نفع پہنچانے والا علم ہے, ہمیں وہ سیکھنا ہے. جو ویسٹرن زیادہ تر علوم ہیں ان کو تو کہتے ہیں جی کہ یہ اسکلز فار ارننگ ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ تو آپ کو کمائی کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں. سرمایہ دار, اور وہ تسکین قلب نہیں ہے وہاں پہ. تسکین قلب آپ کو انہی میں یہیں ملے گا. ہر جگہ سے لنک جو ہے نا وہ ارننگ کے ساتھ لنک ہو. تسکین قلب کا مطلب بھی نہیں پتا. نہیں پتا تسکین قلب, یعنی دل کا سکون, اطمینان. وہ روح کے چکر میں پڑتا ہی نہیں نا, وہ تو عقل کے چکر میں. جی بالکل. دنیا میں سب کچھ ختم کرنا ہے. بے پیچ و تاب خرد گرچه لذت دیگر است, یقین ساده دلان بے ز نکتہ های دقیق. بے پیچ و تاب خرد, کہ عقل کے جو پیچ و تاب ہیں, گرچہ لذت دیگر است, اگرچہ اس میں اور ہی لذت ہے, جو عقل کی جو بھول بھلیاں ہیں ان میں بہت لذت ہے.
یقین سادے دلان، جو سادہ دلوں کا جو یقین ہے، بے ز نقطہ یہ دقیق، وہ جو باریک نقطے ہیں، ان جو رمز ہیں، باریک نقطوں سے مراد ہے رمز، اور جو گہری باتیں ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی جو سادہ دل ہیں، یعنی جو عاشق ہیں، وہ پختہ یقین کے وہ ہوتے ہیں، حامل ہوتے ہیں، اور اس پر وہ ہے یقین محکم عمل پہ. ہاں، محبت فاتح ہے عالم، مردوں کی شمشیریں. تو وہی ہے کہ جہاد جب آپ کرنا چاہتے ہیں، جب خدا کی راہ میں جب آپ نکل پڑتے ہیں، تو جو چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں، ان میں جو پہلا جو آپ کہہ لیں آپ کا ہتھیار ہے وہ ہے یقین. یقین جو ہے اس کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. ہماری ایمان کی بنیاد ہے نا. اور یقین جو ہے وہ اس کے 3 درجے ہیں، وہ ہے عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، اور پھر حق الیقین. تو یہ یقین کے 3 درجے ہیں، اور جب تک یقین نہیں ہے ہمارے اندر تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. کلام و فلسفے از لوح دل فروش استم، ضمیر خویش کشادم به نشتر تحقیق. کلام و فلسفہ میں نے اپنے دل کی تختی سے اچھی طرح سے دھو ڈالا، کہ میں نے میری دل کی تختی پر جو چیزیں نقش تھیں، جو میں نے علم کلام پڑھا تھا، جو میں نے فلسفہ پڑھا تھا، وہ میں نے اس کو دھو ڈالا، مٹا ڈالا. ضمیر خویش کشادم به نشتر تحقیق، اور میں نے اپنے ضمیر کو تحقیق کے نشتر سے کھول لیا. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق جو ہے وہ علم ہے کس کا؟ مشاہدے کا، اور یقین کا، اور تصوف کا. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ علم کلام، علم فلسفہ، یعنی جن کا تعلق عقل سے ہے، یعنی جو عقلی علوم ہیں ان کو میں نے رد کر دیا، اور اس کے مقابلے میں نے فوقیت دی ہے علم یقین کو. ز آستانہ سلطان کنارے می گیرم، نہ کافرم کہ پرستم خدائے بی تحقیق. ز آستانہ سلطان کنارے می گیرم، میں نے بادشاہوں کے آستانے سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. نہ کافرم، میں کافر نہیں ہوں، کہ پرستم خدائے بے توفیق، کہ میں بے توفیق خدا کی پرستش کروں. یہ بہت ہی کمال ترکیب استعمال کی ہے اقبال نے، بے توفیق، خدائے بے توفیق، یعنی ایسا خدا تو وہ ہے نا کہ جو خود بھی توفیق رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی توفیق دیتا ہے، توفیق عطا کرتا ہے. اور ایسا خدا جو بے توفیق ہے، جو نہ تو خود رکھتا ہے اور نہ دوسروں کو دیتا ہے، تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کفار، تو میں ان کی طرح سے ہرگز نہیں ہوں. تو جبھی میں نے جو سلطان ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے جو آستانہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے رخ کیا ہے، یعنی تمام آستانوں کو چھوڑ کر جس آستانے کا رخ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آستانہ خداوندی. یعنی میں صرف اسی کے در سے منسلک ہو گیا ہوں، اور اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں. اور تمام مخلوق جو ہے وہ بھی اگر چاہے تو اسی در کی غلامی کرے تاکہ وہ فوز و فلاح پا سکے. شستن فرو کا مطلب ہے بہت ہی اچھی طرح سے، فرو شستن، بہت ٹھیک سے، بہت اچھی طرح سے. شستم، میں نے دھو ڈالا. جی، اگلی غزل ہے
आंसर नंबर 57। چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، یہ اقبال کی بہت معروف غزل ہے. چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. چون کا مطلب ہے کی طرح سے، مثل مانند، چراغ لالا، لالا کے چراغ کی طرح سے، جس طرح سے لالا ہے پھول ایک، اور سرخ رنگ کا یہ پھول ہوتا ہے، عموماً پہاڑوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک داغ سا ہوتا ہے، ایک اس طرح سے اس کا وہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ایک داغ ہے اور جو جل رہا ہے. اچھا اب اگر دور سے آپ دیکھیں جہاں پہ بہت سارے گلے لالا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے. اور بہت سارے شعراء نے، خود اقبال نے بھی یہی منظر جو ہے وہ اس کی جب تصویر کشی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہاڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے گلے لالا کے سبب. تو چراغ ہے چراغ، تو میں در خیابان شما، تمہاری خیابان میں، تمہارے باغ میں، تمہارے باغ کی کیاریوں میں گل لالا کی طرح سے جل رہا ہوں. اے جوانان عجم، اے عجم کے نوجوانوں، جان من و جان شما، مجھے اپنی جان کی قسم اور تمہاری جان کی قسم، یعنی اپنے خلوص کے اظہار کے لیے بہت ہی خوبصورت آغاز کیا ہے کہ میں اپنی اور تمہاری جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے عجمی جوانوں. اب عجم جو ہے یہ لفظ غیر عرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اقبال جب عجم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایران بھی ان سے اور اہل ایران بھی مراد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام مسلمان، کہ میں عجم کے، اے عجم کے نوجوانوں، میں اس تمہارا جو باغ ہے اس کی کیاری میں سلگ رہا ہوں، جل رہا ہوں، ایک لالے کے چراغ کی طرح، لالے کے پھول کی طرح سے. غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام، میں نے زندگی کے ضمیر میں بہت غوطے کھائے ہیں. تا بے دست آوردہ ام، پھر میرے ہاتھ لگے ہیں، تب میں نے نکالے ہیں افکار پنہان شما، یہ جو پنہا افکار ہیں جو میں تمہارے لیے پیش کر رہا ہوں تب میرے ہاتھ آئے ہیں. یعنی یہ ایسے ہی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا تجربات ہیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں، جن میں سے وہ اس کی جو کسوٹی ہے، ایک کٹھالی ہے، اس میں سے وہ خود بھی گزرے ہوئے ہیں. تو محض یہ سنی سنائی باتیں نہیں میں کر رہا، بلکہ میں نے زندگی کے ضمیر میں خود گیا ہوں اور وہاں پر اس کے سمندر میں خود غوطے کھائے ہیں. مہروماہ دیدم نگاہم بر طرز پروین گذاشت، میں نے مہروماہ دیکھے ہیں اور میری جو نظر ہے وہ پروین سے بھی آگے، پروین ایک ستارہ ہے جو اس سے بھی آگے میری نظر جو ہے وہ چلی گئی. ریختم طرح حرم در کافرستان شما، یعنی میں نے بہت ہی زیادہ غور و فکر کیا ہے، غور و خوض کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم لوگ اسلام کی راہ سے ہٹ گئے ہو، اور ضروری ہے کہ تمہارا جو ہے یہ کافرستان، اس میں حرم کی بنیاد ڈالوں. ریختم، ریختن ہوتا ہے ڈالنا، گرانا بھی ہوتا ہے، ڈالنا بھی ہوتا ہے، اور طرح حرم، طرح کہتے ہیں بنیاد کو، کہ میں حرم کی بنیاد رکھ دوں پھر سے اس کافرستان میں. تمہارا یہ جو فکر ہے جو اسلام سے بالکل ہٹتی جا رہی ہے، یعنی میں تمہیں اسلام کے اصول و ضوابط سے پھر سے متعارف کرواؤں، اور وہی وہ جو غفلت کا جو ایک نیند ہے اس سے میں تمہیں بیدار کروں. تا سنانش
تیز تر گردد، فرو پیچیدمش، تاکہ یا اس لیے کہ سنانش تیز تر گردد، کہ اس کی جو سنان ہے یعنی اس کی جو نوک ہے وہ اور تیز ہو جائے، اس میں اور تیزی پیدا ہو جائے. پیچیدمش، میں نے اس کو لپیٹ دیا. اب میں نے کس چیز کو لپیٹا ہے؟ شعلہ آشفتے بود اندر بیابان شما، یعنی وہ شعلہ جو آشفتہ تھا، جو منتشر تھا، یعنی جو بکھرا ہوا تھا، میں نے اس کو یکجا کر دیا ہے، میں نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے. یعنی جو تمہارے فکر ہے، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہارے خیالات جو منتشر تھے، میں نے ان کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے، ان کو ایک مرکز دیا ہے، ایک نقطے پر، ایک جگہ پر مرکوز کر دیا ہے. اور وہ جگہ، وہ نقطہ ہے اسلام. یعنی اسلام کی طرف تمہیں میں پھر سے لے کے جا رہا ہوں. وہ جو اونٹنی جو بے زمام ہے اس کو میں پھر سے قطار میں واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ہے نا سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، کہ ناقہ بے زمام کو مجھے جو مسلمان قوم ہے اس کو میں پھر سے اس قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. فکر رنگینم کند نظر توہی دستان شرق، پارائے لعلے کے دورم از بدخشان شما. فکر رنگینم کند، کہ میری جو رنگین فکر ہے وہ نظر توہی دستان شرق، جو مشرق کے توہی دست یعنی خالی ہاتھ لوگ ہیں ان کو نظر پیش کر رہی ہے، ان کو نذرانہ دے رہی ہے، ایک تحفہ عطا کر رہی ہے. کس چیز کا تحفہ ہے؟ پارائے لعلے کے دوران، یعنی لال کا وہ ٹکڑا جو کہ از بدخشان شما، جو کہ میں تمہارے بدخشاں سے لایا، یعنی جس کا تعلق تمہارے بدخشاں سے ہے. اچھا، اب بدخشاں جو ہے وہ ایک جگہ ہے اور اس کا جو وہاں کے جو بدخشاں کے جو لال ہیں وہ بہت مشہور ہیں، تو اس لیے میں وہاں سے بدخشاں سے ایک لال تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. اچھا، اب بدخشاں کا لال جو ہے در حقیقت وہ اپنی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ میری شاعری میں جو افکار میں نے پیش کیے ہیں وہ اگرچہ جو اہل مشرق ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو بہت ہی ترقی کے میدان میں پیچھے رہ چکے ہیں، اگر وہ ان افکار کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر وہ جہد و عمل کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے اور ان کا مقدر سنور جائے گا. میرسد مردے کہ زنجیر غلامان بشکند، میرسد پہنچ رہا ہے وہ شخص جو کہ زنجیر غلامان بشکند، جو غلاموں کی زنجیر کو توڑ ڈالے گا. دیدام، میں نے دیکھا ہے، از روزنے دیوار زندان شما، کہ تمہارے جو زندان ہے، جو تمہارا جو قید خانہ ہے، یعنی جو جہاں پر تم قید ہو، اس کے جو روشن دان ہے اس میں سے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص اب پہنچنے والا ہے جو غلاموں کی زنجیر کو توڑ دے گا. یعنی اب دیکھیں نہایت ہی حسن سے اور بہت ہی خوبی سے وہ اشارہ کر رہے ہیں اپنی جانب کہ جو میرے افکار ہیں وہ تمہارے لیے وسیلہ نجات ثابت ہوں گے اگر تم ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے. ہلکے گرد من زنید، اے پیکران آب و گل، کہ اے آب و گل کے پیکرو، یعنی اے پانی اور مٹی سے بنے ہوئے انسانوں، تم ہلکا بنا لو میرے گرد، ایک دائرہ بنا لو، میری صحبت اختیار کر لو. اب کیوں؟ اس لیے کہ آتش در سینے دارم از نیاکان شما، آتش کہ ایک آگ ہے، در سینے دارم جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں اپنے سینے میں ایک آگ رکھتا ہوں، از نیاکان شما جو تمہارے نیاکان سے، جو تمہارے اسلاف سے میں نے لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے، وہ آگ اگر تم
میرے جو میرے سینے میں سلگ رہی ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت میں تم تک منتقل کر دوں گا اگر تم میری صحبت اختیار کرو، اگر تم میری بات سنو تو۔ جی بالکل، اور اقبال کو اس بات کا بالکل 100% یقین ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں ان کے بہت سے سننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ مثلاً ہمارا یہ شعر جو آپ کا یہ اس کا موٹو بھی ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، تو یقیناً بہت سے رازداں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ان کو اپنی فہم و فراست کی بنا پر اس بات کا بالکل یقین تھا۔ جی ابھی ہے کچھ وقت ہمارے پاس، ہم آخری غزل ہم جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں۔ غزل نمبر 69 ہے جی، 5 اشعار ہیں اس کے جی، 180 ہے پیج نمبر۔ باز این عالم دیرینه جوان می بایست، برگ کاهش صفت کوه گران می بایست۔ باز پھر سے، دوبارہ سے اس عالم دیرینہ کو، اس پرانے زمانے کو جوان می بایست، جوان ہو جانا چاہیے، یعنی برگ کاہش، اور اس کا جو برگ کہتے ہیں تنکے کو، پتے کو بھی کہتے ہیں ویسے، برگ کا ہے تن کا، بالکل باریک سا، تو اس کی جو گھاس، برگ کا ہے گھاس کا جو تنکا ہے، اس کو صفت کوہ گران، صفت جو ہے یہاں پہ مانند یا مثل یا کی طرح سے، کوہ گران ایک بھاری پہاڑ کی طرح سے، بھاری بھرکم پہاڑ کی طرح سے ہو جانا چاہیے۔ اچھا اب سوچیں، اگر ہم تو یہ بات جو ہے یہ غیر ممکن لگتی ہے کہ کس طرح سے ایک بالکل باریک سا جو تنکا ہے وہ پہاڑ کی طرح سے کیسے ہو سکتا ہے، اور جو پرانا جو جہان ہے وہ پھر سے تازہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ انقلاب جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی صلاحیتوں کو جب آپ پہچان لیں، اور وہی جو اقبال نے خودی کا درس دیا ہے اس کو آپ جان لیں اور اس سے آگاہ ہو کر آپ ایک نیا جہان جو ہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں، جو عظمت رفتہ ہے، وہ جو پرانا جہان ہے جس کو وہ پھر سے نیا کرنا چاہتے ہیں، تازہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہی ہماری عظمت رفتہ ہے جو کھو گئی تھی، اسی کو وہ واپس لانا چاہ رہے ہیں۔ کف خاک که نگاه همه بین پیدا کرد، در ضمیرش جگر آلود فغان می بایست، می بایست یعنی چاہیے، کف خاک کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان نے، کہ نگاہ ہمیں بین پیدا کرد، خود میں ہمہ بین نگاہی پیدا کر لی، یعنی ہر طرف دیکھنے والی ایک جو ہے اس کی بصیرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ در ضمیرش جگر آلود فغان می بایست، جگر آلودہ فغاں یعنی جذبہ عشق، بایستن مصدر ہے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے مضارع ہے باید، باید ہم چاہیے کے لیے استعمال کرتے ہیں، می بایست یعنی چاہیے تھا۔ جس مٹی کے بنے ہوئے انسان نے خود میں ایسی ہمہ بینی پیدا کر لی، تو اور اس کے جگر میں، اس کے ضمیر میں جو جگر کے خون سے آلودہ آہ و فغاں، جگر کے خون سے آلودہ وہی عشق اور سرمستی اور کیف اور سرور کے سبب جو کیفیات پیدا ہو رہی ہیں وہ ہیں۔ اچھا اب یہاں پر اکثر دل کا ذکر ہوتا ہے، اس دفعہ یہاں پہ جگر کا ذکر ہو گیا، یہ مقصد وہ روح کے ساتھ لنک، وہ جگر، وہ عشق والا ہی، عشق والا ہی ہے بالکل۔ سوز ہے نا، جگر میں بھی آتا ہے، دل میں بھی۔ جگر فاصلے کے معنی میں بھی تو استعمال ہوتا ہے، جگر، ہاں ہاں، جگر داشتن یعنی حوصلہ رکھنا، حوصلے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ہمت، حوصلہ، طاقت، قوت۔
جی اچھا، اب اقبال یہاں پر ہمیں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہمہ بینی یعنی جو عقل کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو ایسی عقل جو بیدار ہے، جو عشق کے ساتھ لے کر جب چل رہی ہے تو پھر منزل سے آشنائی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور وہ عشق کے جذبے سے اگر خالی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی منزل کو بھی پا لیتی ہے۔ ان مہو مہر کہن راہ بے جائے نہ برن، کہ یہ جو پرانے سورج اور چاند ہیں یہ کسی منزل تک نہیں پہنچتے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی ایک فرسودہ نظام ہے نا جو چلتا چلا جا رہا ہے آغاز کائنات سے اب تک، اور وہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں سورج اور چاند گردش کرتے جا رہے ہیں۔ انجم تازہ بے تعمیر جہان می باعث، اب تو تعمیر جہان کے لیے کوئی نیا ستارہ ہمیں چاہیے۔ یہ جو چاند ہیں، یہ جو سورج ہیں، ان سے ہم تنگ آ چکے ہیں کہ یہ اپنی ایک ہی کام پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ہر نگارے کہ مرا پیش نظر می آید، ہر وہ محبوب، ہر وہ حسین جو کہ مجھے نظر آتا ہے، خوش نگاریست، وہ اچھا ہے، خوش طرازان می بایست، مجھے تو اس سے بھی اچھا درکار ہے، مجھے تو اس سے بھی اچھا چاہیے، وہ ہے نا حالی کا ہے، خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو یہ وہ والا معاملہ ہے یہاں پر۔ گفت یزدان کہ چنی نست و دیگر ہیچ مگو، یزدان نے کہا کہ ایسا ہے اور ایسا ہی ہے، اور اب اور کچھ مت کہو، یعنی جو میرے نظام کے بارے میں جو تم نے بات کی ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے ایک ہی رفتار سے، اور وہ ایک بھی لمحہ زیادہ یا کم نہیں ہوتا، اور اپنے مدار میں اسی طرح سے وہ اپنے مقررہ وقت پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہے، اور کچھ مت کہو۔ گفت آدم کہ چنی نست، اس نے کہا کہ ایسا ہے، اور چنن می بایست کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی انسان نے کہا کہ جو میچ ٹھیک ہے کہ اب جیسا تم چاہ رہے ہو، جو جہان تم نے تخلیق کیا ہے یہ تو اسی طرح سے ٹھیک ہے، اور اس میں تبدیلی کی بات مت کرو۔ اچھا، اب آدم کے بقول ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہونا چاہیے، یعنی ان جو وہ ہے نا شکوہ اور جواب شکوہ، اس طرح کی ٹون ہمیں اور بہت ساری جگہوں پہ اقبال کے ہاں ملتی ہیں۔ مثلاً خدا محاورہ ماں بین خدا و انسان ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ تو سنگ آفریدی صفال آفریدم، کہ تم نے پتھر بنائے میں نے اس سے پیالہ بنا لیا، اور یہ تمام چیزیں، تو وہ یہی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں اچھا ویسا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ایک بات کی ہے نا اقبال نے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناز بھی ہے، ایک ادا ہے، ایک ناز ہے، اور ایک احساس ہے، اور ایک یقین ہے اس چیز کا کہ اس کی بات کا نہ تو برا مانا جائے گا اور نہ اس کو رد کیا جائے گا، بلکہ تحفتاً اس کو وہ پیش کر دیا جائے گا۔ جی تو بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو کلاس تھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔